وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں وہ لوگ ضرور ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. محترم بھائیو دوستو، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں دعا کی اہمیت اور مقام بیان کیا گیا ہے اور اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے. دعا ایک طرف بندے کی اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے، دوسری طرف اس کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر بندے کی پریشانی دور کر سکتا ہے. اس لیے جب بندہ کسی مصیبت کا شکار ہو تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے. مصیبت کا شکار نہ بھی ہو تو بھی اس کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے کے سامنے پیش کرنی چاہیے. جیسے چھوٹا بچہ ہو، وہ گر جائے، چوٹ لگ جائے، چھوٹے بچوں میں لڑائی ہو جائے، کوئی بچہ اسے مار دے تو فوراً وہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. اسے امید ہوتی ہے کہ ماں اس کی تکلیف ہے اس میں اس کی مدد کرے گی. اگر کسی نے اس کو مارا پیٹا ہے، ستایا ہے تو ماں اس کی طرف سے اس کو جواب دے گی. اسی طرح کوئی انسان کسی چیز کا عدوت مند ہو، کسی پریشانی مصیبت کا شکار ہو تو اسے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے. اس آیت میں دعا کے تعلق سے کئی اہم باتیں کہی گئی. پہلی بات تو یہ ہے جو اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں. ایک میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا، اور دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. گویا جس چیز کو شروع میں دعا کہا گیا ہے اسی چیز کو بعد میں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. اس سے یہ واضح طور سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی آیت کی تلاوت فرمائی. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. مخ کہتے ہیں گودے کو، مغز کو، ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے جس سے کہ خون بنتا ہے، پورے بدن کی پرورش ہوتی ہے. دماغ کے اندر گودا ہوتا ہے جو بھیجا ہوتا ہے، اس کو بھی مخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی اصل ہے، عبادت کا مغز ہے، بلکہ وہ اصل عبادت ہے. اس آیت میں دوسری بات جو ہمارے لیے توجہ چاہتی ہے ہم سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو. اس کا واضح مطلب ہے کسی دوسرے سے مت مانگو، ہرگز نہ مانگو. جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو. واضح مثال یہ ہے، آدمی کسی حاکم کے پاس جائے، اپنی کوئی درخواست لے کے وہ ڈی ایم کے پاس جائے، آفس میں داخل ہوتے ہی جو چپراسی ملے اس سے وہ منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، وہ کام کر دیجئے، آپ ہی تو ہمارا کام کر سکتے ہیں، تو
دے دی ہے، غلط آدمی کو دے دی ہے۔ مزید اس میں سخت بات یہ ہے کہ حاکم موجود ہے، جس دفتر میں وہ گیا ہے وہاں حاکم موجود ہے۔ حاکم کے پاس اپنے سفارش پیش کرنے کے بجائے، حاکم کو اپنی درخواست دینے کے بجائے، وہ اس کے کسی خادم اردلیت چپراسی کو درخواست دے دے اور اسی سے منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ہی ہماری یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو لوگ اللہ تعالی سے دعا کرنے کے بجائے، اس سے منت سماجت کرنے کے بجائے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرنے اور اس کو پوری کرنے کے درخواست کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی دعا کبھی نہیں قبول ہوگی اور دوسری طرف وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کی وہ توہین کرتے ہیں، اس کے مقام سے اس کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی شخص، کوئی بزرگ، کوئی ولی، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ اس کا ہرگز مستحق نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے اپنے مرادیں پوری کرنے کے لیے کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب صاف فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ میرے علاوہ اور کسی سے نہ مانگو۔ جو لوگ دوسرے انسانوں سے اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اس آیت میں دوسری بات کہی گئی ہے استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں یہ فرماتا ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، گڑ گڑائے، منت سماجت کرے، اس سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا، اس کی دعا لازماً قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کوئی بندہ کوئی دعا مانگتا ہے وہ لازماً قبول ہوتی۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ جوں کا توں اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جو بندے نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کسی وہ پریشانی کا شکار ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو ان الفاظ میں جس میں بندے نے مانگی ہے قبول نہیں کرتا، لیکن اس دعا کے بدلے اس کی وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے بندے نے جو دعا مانگی اس کو تو کا تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے بندہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے اس کو دور کر دیا۔ اور تیسری چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بندے کے اکاؤنٹ میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے بدلے اس کو آخرت میں اجر و انعام سے نوازتا ہے۔ محترم بھائیوں، دعا کے کچھ آداب بیان کیے گئے۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ بندہ قطعیت کے ساتھ مانگے، جو مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور بالکل اس طرح مانگے کہ ہر طرح اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازے گا۔ وہ گڑ گڑائے، روئے، گڑ گڑائے، مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی دے سکتا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ دعا یوں نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دے دے، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اللہ تعالیٰ تو چاہے تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ اس طرح دعا مانگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آدمی جو بھی دعا مانگے قطعی الفاظ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے گڑگڑا رہا ہوں، ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو ہی اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک بات بہت اہم حدیث میں بیان کی گئی ہے، دعا کو قبولیت سے روکنے والی چیز ہے حرام کھانا۔
آدمی گناہوں میں مبتلا رہے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کرے، حرام چیزیں کھانے میں وہ ملوث رہے تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ صاف الفاظ میں یہ بیان کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ بندہ کہتا ہے اے رب اے رب اے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے جسم میں جو غذائیں جاتی ہیں وہ حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آیت کے آخری حصے میں ایک کہا گیا ہے، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں گھمنڈ کی وجہ سے، وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ گویا کہ دعا مانگنا بندے کی مجبوری ہے، اس کو دعا مانگنا ہی چاہیے۔ جو شخص دعا سے اعراض کرتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خاطر میں وہ نہیں لا رہا ہے، وہ دعا کی ضرورت کا اس کو احساس نہیں ہے، اس کو گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ تو ان کا حشر تو جہنم میں ہوگا۔ محترم بھائیو دوستو، رمضان المبارک دعا کا بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے موقع پر بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں، کچھ نوافل بھی پڑھنے کی بہت سے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے۔ دعا کا اصل تصور ہی ہے انفرادی دعا، اجتماعی دعا جو ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اس کا سکون نہیں ملتا ہے۔ اصلاً تو دعا تو وہ ہے جب انسان اکیلے ہو، تنہا ہو، وہ اپنے رب کے سامنے گڑگڑائے۔ تو رمضان میں ایسے مواقع بہت سے ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ طرح طرح ہے، اس کے سامنے اپنی گزارشات کر سکتا ہے، معروضات کر سکتا ہے۔ تو رمضان کے اس مبارک موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔